سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130، سورۃ الاعراف کا 16واں رکوع اور 9ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط سے پکڑا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ جب فرعونی اور فرعون کا ظلم بڑھتا ہی گیا اور فرعون نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم دوبارہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے، بچیوں کو زندہ چھوڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط سالی مسلط فرمائی، ان کے پھل خراب ہونے لگے، ان میں کیڑے پڑنے لگے، پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی اور انہیں فقر و فاقے کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانے اور کفر سے اور گناہ سے باز آئیں۔ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب قحط سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی، قالوا، کہتے، لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے، یعنی جب فراخی ہوتی، رزق میں وسعت ہوتی، امن اور عافیت کا دور دورہ ہوتا اور فصلیں، اناج اور پھل بکثرت ہوتے، تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل نہ سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر وہ بجا نہ لاتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تکلیف پہنچتی، برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھ مومنین تھے ان کو یہ تصور کرتے کہ ان کی نحوستوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اور ان سے یہ بدشگونی لیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا ہے وہی انہیں پہنچتا ہے، اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ کے یہاں تیار ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس نشانی کے ذریعے جادو کرو۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔
یعنی وہ کہتے کہ تم ہم پر کتنی بھی مصیبتیں لے آؤ، کتنی بھی نشانیاں لے آؤ، کتنی بھی تم ہمارے سامنے دلیلیں لے آؤ اور ہمارے اوپر جادو کر دو، ہماری نظر بندی کر دو، مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نعوذ باللہ من ذالک کے معجزات کو، نشانیوں کو نظر بندی اور جادو کا نام دیتے تھے۔ جب ان کی سرکشی یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعائے ضرر کی۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہوئی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی اور 6 لاکھ افراد کے مومن ہو جانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر پر اور اپنی سرکشی پر قائم رہے، جمے رہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مسلسل آنے لگیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہوا، بہت کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر، قبطیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، پانی ان کے سینے کو کراس کر گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے ہفتے تک 7 دن تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہوئی، زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی تھی۔ زمین خوب سرسب و شاداب ہو گئی، کھیتیاں خوب اگیں اور فصلیں بہت زیادہ ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ تو فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا، یہ کوئی مصیبت تو نہیں، جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور وہ ایمان نہ لائے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ، اور ٹڈیاں بھیجیں، ٹیڑی ٹڈیاں۔ جب وہ اس پر ایمان نہ لائے تو 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، اتنی کثرت سے ٹڈیاں آئیں، چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آنے لگیں۔ وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں۔ فرعونیوں کے، قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ 7 دن تک، ہفتے سے لے کر ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا، اپنے عہد کو پورا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح برے کام کرنے لگے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو
آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔